جب اس کائنات میں پہلا قتل ہوا اور آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل کے درمیان لڑائی ہوئی اور ایک بھائی ہلاک ہوا، قتل کر دیا گیا، تو پریشان ہوا دوسرا بھائی کہ میں اس کا کیا کروں؟ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا اب کیا کرنا ہے۔ تو اللہ نے دو کووں کو بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کو مارا اور اس کے بعد اپنے پنجوں اور اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور پھر چونچ سے اور پنجوں سے اس کو گھسیٹ کر اس گڑھے میں ڈالا اور پھر اپنے پروں سے اور پنجوں سے اور چونچ سے مٹی اس کے اوپر ڈالی۔ تو انسان کا پہلا استاد کوا قرار پایا جس نے اس کو دفنانے کا آرٹ سکھایا۔ جہاں سے پرندے ہمارے استاد بن گئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کا پیغام رسانی کا سارا کام ہدہد نے انجام دیا۔ ملکہ سبا کے محل میں جا پہنچا، جاسوسی کا کام بھی کیا ہدہد نے، اس کی ساری صورتحال، ملکہ کس کی پوجا کرتی ہے، وہاں کے لوگ کس کی پوجا کرتے ہیں، ان کے حالات کار کیا ہیں، اس کی تخت کی کیا حیثیت ہے جس کو تخت بلقیس کہا گیا قرآن میں، وہ سلیمان علیہ السلام کو پوری بات بتائی اور پھر سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے بیڈ روم میں اس کو پہنچایا۔ جاسوسی کا نظام، پیغام رسانی کا نظام پرندے نے ہمیں سکھایا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ابابیل نے کنکر برسائے اور ابرا کے ہاتھی کھائے ہوئے بھس کی مانند ہو گئے۔ تو یہ آرٹ ہمیں سکھا دیا ابابیل نے کہ اوپر سے اگر کوئی چیز گرائی جائے گی تو وہ نیچے کی بڑی سے بڑی چیز کا تہس نہس کر دے گی۔ اور اس آرٹ کو سیکھتے ہوئے سائنسدانوں نے بمبارڈمنٹ کے اسلوب سیکھ لیے، ایسا اسلحہ ایجاد کر لیا جس سے بمبارڈمنٹ کرنی ان کے لیے اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کرنا آسان ہو گیا۔ پھر ایک چھوٹا سا پرندہ جس کو ہم بیا کہتے ہیں، بیا اتنا سا ایک چڑیا ہوتی ہے، وہ ہینگنگ ہاؤس بناتا ہے درختوں پر۔ ہینگنگ گھر بنانا بات نہیں ہے، اس میں کمال حسن یہ ہے کہ نر اور مادہ اور بچوں کے لیے الگ الگ بیڈ روم ہوتے ہیں۔ بئیے کا جو مکان بنانے کا آرٹ ہے وہ الگ الگ کمروں کا انتخاب ہے، کمرے الگ الگ ہوتے ہیں اس کے۔ تو مکان بنانے کا آرٹ بھی ہمیں پرندوں نے سکھایا۔ پھر آپ دیکھیں کتنی ایجادات ہوئی دنیا میں، ہیلی کاپٹر، پانی پہ تیرنے والی چیزیں، ایک دم پانی میں سے اڑ جانے والی مشینیں، یہ پرندوں کو دیکھا اور سائنسدانوں نے ایجاد کی کہ پرندے ایسے بھی ہیں جو فضا میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے تھوڑی دیر بعد ڈبکی لگاتے ہیں اور اپنے شکار شدہ مچھلی کو لے کر باہر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سکھایا ان پرندوں نے۔ آج ایسے ہیلی کاپٹر ایجاد کر لیے گئے ہیں کہ جو فضا میں معلق رہتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ پہ جا کر اور پھر اسی طرح واپس چلے جاتے ہیں۔ اور وہ مرغابیاں جو پانی میں رہتی ہیں مستقل، اسی میں کھاتی پیتی ہیں، اسی میں سوتی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں ایک فن سکھایا جس کو صوفی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بہت اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیکی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے مرغابی سے آرٹ سیکھا
کہ مرغابی پانی میں رہتی ہے مگر پھر سے اڑ جاتی ہے. اگر اس کے پر گیلے ہو جائیں تو کیا اڑ سکتی ہے؟ تو یہ آرٹ ہمیں مرغابی نے سکھایا کہ پانی میں رہنا ہے، پروں کو گیلا نہیں ہونے دینا. تو یہ تربیت دی گئی کہ تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، انوالو نہیں ہونا اس میں. جیسے پرندے پانی میں رہ کر ایک دم سوکھے پروں کے ساتھ اڑ جاتے ہیں، جب تمہارا بلاوا آ جائے تمہیں چلا جانا ہے. اس دنیا میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا، یہاں رہنا ہے اور اس کو سرائے سمجھنا ہے، عارضی گھر سمجھنا ہے، پلیٹ فارم سمجھنا ہے اور پھر سے اڑ جانا ہے. جو جتنا انوالو ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پرندوں سے کچھ نہیں سیکھا.